گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کا۔ آپ یہاں آئے ہو، میں اپنے ساتھی علماء سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، میری مائیں اور بہنیں آئی، میں اور سب سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں۔ زندگی کے جو لمحات ہم نے گزار دیے ہیں، دیکھیں کتنی راتیں ہماری برائی میں گزری ہیں، دیکھیں کتنی راتیں ہماری اوباش پنا میں گزری ہیں، ہمارے ہاتھوں نے کتنا گناہ کیا، ہماری آنکھوں نے کتنا گناہ کیا، ہماری نیتوں میں کتنے فطور پیدا ہوئے، کتنی گندگی اور برائیوں کی جانب ہم چل کر کے گئے۔ اور یاد رکھیے، آج آپ معلومات آپ کو ہم سے زیادہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، گاڑی ہماری گزرتی ہے تو کیمرے میں قید ہو جایا کرتا ہے ہمارا گناہ، اور فائن کٹ کر کے ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں نے کیمرہ بنایا ہے، ہمارے اور آپ کے کندھے پہ دو فرشتے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک ہمیشہ موجود ہیں۔ ایک کو کرامن کہتے ہیں، دوسرے کو کاتبین کہتے ہیں۔ اچھے اعمال کرتے وہ بھی لکھتے ہیں، برے اعمال کرتے وہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ رجسٹر ہمارا جب تک سانسیں چلتی رہتی ہیں، اچھائیوں برائیوں کے حوالے سے ہمارے رجسٹر تیار ہوتے رہتے ہیں۔ کل داور محشر کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے، اپنے اچھائیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، برائیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی۔ شراب پینے والے بھی ہوں گے، برائی کرنے والے بھی ہوں گے، زنا کرنے والے بھی ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، یہ رب کے غضب کے شکار ہوں گے۔ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، نماز کو وقتوں پہ ادا کرنے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، یہ سوچ کر سونے والے ہوں گے صبح ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، قرآن کے تالی ہوں گی، نگاہوں میں عشق مصطفیٰ کا جام ہوگا، وہ اللہ کے رحمتوں میں نہا رہے ہوں گے، اور مسکرا مسکرا کر کے وہ کہہ رہے ہوں گے کب ہمیں مجدے جافزہ سنیں اور اپنے جنت کے ہمیشہ کے گھر میں ہم چلے جائیں۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ کیا ہیں؟ میں بہت نعرے لگوانے والی تقریر نہیں کرتا، میں یہاں وہاں کی باتیں بھی نہیں کرتا، اس لیے میرا اپنا مزاج ہے جو آج کی 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ رحمت عالم نے فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ سب ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی ہیں۔ جب کسی اپنے بھائی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتے ہیں تب ہم بے قرار ہوتے ہیں، نماز چھوڑتا ہوا دیکھتے ہیں تب بے قرار ہوتے ہیں، جب گالی ہمارے بچوں کے زبانوں پہ ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تب بے قرار ہوتے ہیں، جب اسلام کو چھوڑ کر کے اسلام کے راستے سے ہمارا نوجوان ہٹتا ہے تب ہم بے قرار ہوتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں مولا میری قوم کو صراط مستقیم پہ کھڑا فرما دے، میرے مولا میرے قوم کو ہدایت دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کو ہمیشہ سمجھنے والے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں۔ قارون کو آپ نے دیکھا ہوگا، شداد کو آپ نے پڑھا ہوگا، حامان کے بارے میں آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، دنیا میں فرعون عصر کے بارے میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ آئے اور چلے گئے، مٹ گیا ان کا نام، وہ برائیاں کر رہے تھے، وہ بے حیاں کر رہے تھے، وہ بھول گئے تھے اپنے رب کو، وہ بھول گئے تھے مشیت اس کی کیا چاہتی ہے، میرے مصطفیٰ کس سے راضی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کس سے راضی ہوں گے، بھول گئے تھے، نام مٹ گیا ان کا، نشان مٹ گیا ان کا۔ مگر آؤ دیکھو غربت کے سائے میں آگے بڑھے تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، مصطفیٰ کے دیوانے بنے، کلمہ پڑھا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ آج بھی بغداد جانے والے دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی کے مقدس مزار کے چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے سلمان بن اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، میرا اپنا ہے، عشق مصطفیٰ میں فنا ہونے والا جب تک دنیا میں رہتا ہے کامیاب رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کامیابی کا سہرا اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، دولت کما لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، میرے عزیزو، بڑے بڑے محلوں میں رہنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، میرے بھائیوں، دنیا میں عیشت طرف کی محفلیں سجانے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ میرے آقا رحمت عالم پہ اترے ہوئے قرآن میں ہے، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کس کے بارے میں فرمایا گیا؟ ہمارے اور آپ کے بارے میں فرمایا گیا تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔
میرے عزیزوں یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ شاندار نور اور نکاحت میں ڈوبی ہوئی محفل میں آئے میرے بھائی، یاد رکھو ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ تیاری کرو اپنے قبر کے حوالے سے، ہمیشہ تیاری کرو موت کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے دیکھا ترکی کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے، شام کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے، 5000 سے زائد موتیں 1-2 سیکنڈ میں ہوئی ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا، شاندار محلوں کو ڈھہتے ہوئے آپ نے دیکھا، بلڈنگیں خاک و خاشاک کی طرح آپ زمین بوس ہوتے ہوئے، اور اس کو مٹی کو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ان کے بڑے خواب رہے ہوں گے، ان کے بڑے ارمان رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے ہمیں یہ کرنا ہے، کام کے لیے ہمیں نکلنا ہے، اپنی گاڑی ہمیں خریدنی ہے، مگر موت کا فرشتہ آیا لے کر کے چل دیتا ہے۔ اب اس کے بعد قبر میں تنہا ایک ایک کر کے سب کو سونا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ آج ہماری مسجد سے اعلان ہوا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم جنازے میں گئے، کل ہمارا اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، چلو اس کے جنازے میں۔ اب انتقال ہونے کے بعد میں، روح کا رشتہ منقطع ہونے کے بعد میں، آپ کے ساتھ بیٹا جائے گا، آپ کے ساتھ بہو جائے گی، آپ کے ساتھ بھائی جائے گا، آپ کے ساتھ بہنیں جائیں گی، آپ کے ساتھ آپ کا دوست جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کا گاڑی اور بنگلہ جائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں جائیں گے۔ پھر آپ کے ساتھ جانے والے کون ہیں؟ وہی سجدہ ہوگا جو صبح صبح اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کیا ہوگا، وہی سجدوں کی روشنی آپ کے ساتھ ہوگی، قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہوگی، قرآن آپ کے ساتھ میں جائے گا، اللہ کے رسول سے محبت کیے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کی عنایتیں قبر میں آپ کے ساتھ ہوگی، آپ اچھائیوں کی جانب راغب ہو کر کے اچھے کام کیے ہوں گے، یہی تمام ساری نیکیاں آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں جائیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا، اے دنیا میں بسنے والے انسان، تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے تو میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، جو میں کہوں اسے تو مان لے اور جس سے منع کروں اس سے تو باز آ جائے، ورنہ یاد رکھ تجھے قبر میں تنہا سونا ہوگا، اور قبر میں تنہا سونے کے لیے تجھے کوئی اور ساتھ میں سہارا دینے نہیں آئے گا، تیرے نیک اعمال آئیں گے۔ آپ اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا آنا کارآمد ہے۔ آپ یاد رکھیے جن جگہوں پہ علماء جامع، سادات جائیں، صلحاء جائیں، نیک جامع، انہی محفلوں میں جایا کرو، اور جس میں وہ نہ جامع سمجھ لو یہ محفل بری ہے، ایسی محفلوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس محفل میں جانا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ ہاتھ بتلائے گا آپ نے یہ گناہ کیا ہے، آپ کی آنکھیں بتلائیں گی آپ کی آنکھوں نے یہ گناہ کیا ہے، آپ کے زبان بتلائیں گے آپ کی زبان نے یہ گناہ کیا ہے، آپ کے قدم بتلائیں گے آپ کے قدم میں یہ گناہ کیا ہے، نکلنے والا سورج بتائے گا اس نے اس کی روشنی میں یہ گناہ کیا ہے، ڈوبنے والا چاند بتائے گا اس نے یہ گناہ کیا ہے، زمین کے جس خطے پہ آپ نے گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا خطہ بتلائے گا، سب آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اور جہاں سجدہ کیے ہوں گے وہ زمین بتلائے گی مولا یہاں پہ تیرے بندے نے سجدہ کیا ہے، جہاں کلمہ پڑھے ہوں گے وہاں کی زمین بتلائے گی مولا اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ مسلمان ہو، ہمیں اسلام بہت آسانی سے مل گیا ہے، اسلام ہم پیدا ہوئے ہم نے آنکھ کھولا، ہم نے دیکھا باپ کلمہ پڑھتا ہے ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، آپ نے آنکھ کھولا دیکھا باپ نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہی تو ہوا، ہمارے والدین مومن تھے ہم بھی ایمان والے بن گئے، مگر چلو 1400 سال پہلے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کل جب لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں تھے، میرے آقا رحمت عالم نے 40 سال تک اپنی پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کیا تھا، لوگ آپ کو صادق کہہ رہے تھے، لوگ آپ کو امین کہہ رہے تھے، لوگ آپ کو عظمتوں کا حامل کہہ رہے تھے، 40 سال کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور فرماتے ہیں میرے آقا یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس موقع پر جن کو میرے آقا نے بلایا تھا وہ لوگ ایک ایک کر کے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے تھے، آہستہ آہستہ چند لوگ میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہونے لگے، جو لوگ تھوڑے سے مسلمان ہوئے انہیں مارا گیا،
انہیں سولی دی گئی، ان پہ ظلم کیا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا، میرے آقا شاب ابی طالب میں محصور کیے گئے، میرے مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، رسول رحمت کی پشت ناز پہ اونٹ کی وجھڑی رکھی گئی، آقا کائنات کے راستے میں کانٹے پھینکے گئے، اور ایک ایک کر کے رسول اللہ کے دیوانے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حبشہ سے آنے والے بلال حبشی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو میرے آقا کی اس دیوانے کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کے گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا جاتا ہے، ان کو کوڑے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کئی دن فاقہ فرماتے ہیں، یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، مسلمان اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق نے جب پہلی بار مکہ کی سرزمین پہ اعلان کلمۃ الحق کیا تھا اور خطبہ پڑھا تھا، آج مسجدوں کے میناروں سے خطبوں کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، یہ اسلام کے جیالوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ سرکار صدیق اکبر ہے، پہلی بار خطبہ پڑھتے ہیں مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ میں جا کر کے، تو آپ ہی کے لوگوں نے اتنا مارا تھا صدیق اکبر کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ شور اڑ کر خبر میں پھیل گئی تھی، ابو بکر صدیق کو مار دیا گیا جان سے۔ آپ کے قبیلے والے آئے تھے اور اس کے بعد میں لوگوں نے کہا تھا بدلہ لیا جائے گا جس نے ابو بکر صدیق کو مارا ہے، اور بہت دیر تک بے ہوش رہے، لیکن جب آنکھ کھلی صدیق اکبر کی تو پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، ہڈیاں توڑی گئی ہیں، گوشت پہ مارا گیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بدلا دو۔ انی سے بے کسا کہتے ہیں رحمت عالم کیسے ہیں؟ جب ہمارا اور آپ کا میرے مصطفیٰ سے عشق تھا تو اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے تھے۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے پیش کی ہے، صحابہ نے پیش کی ہے، میرے مصطفیٰ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا ہے، تب یہ اسلام کا حسن آج ٹٹوالہ کی سرزمین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، برقعے میں نقاب پوش ہماری مائیں اور بہنیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت سمیہ نے جب نیزہ کھایا ہے تو ہماری بہنوں کو حوصلہ ملا ہے، کربلا کی سرزمین پہ سیدہ زینب نے امام حسین کے خیمے کی رکھوالی کی ہے اور اسلام کے علم کو تھام رکھا ہے، اب آج ہماری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھ کر کے اسلام کی حقانیت کو سننے کا حوصلہ لے کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئی ہے تاکہ چلے سنے اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اے اسلام کے جھیالو، تمہارے آبا و اجداد نے قربانی دی ہے تب اسلام ٹٹوالہ تک آیا ہے، اور اے میری ماں اور بہنوں، سیدہ زینب نے، سیدہ خدیجہ نے، حضرت فاطمہ نے قربانی پیش کی ہے تب تمہاری گودوں میں غلام حسین کھیل رہے ہیں، غلام علی کھیل رہے ہیں، غلام اکبر کھیل رہے ہیں۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میری ماؤں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کو بہتر بناؤ، اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو مصطفیٰ پیارے کا عاشق بناؤ۔ میں اس کے پہلے بھی آپ کے ٹٹوالہ میں آیا تھا، میں ان خطیبوں میں نہیں ہوں کہ لطیفے سناؤں ہنساؤں اور آپ کہہ کے چلے جاؤ بہت اچھی تقریر ہوئی، بڑا مزہ آیا۔ میں مزے کا عادی نہیں ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھلاتا ہوں۔ آپ میرے اپنے بھائی ہیں، آپ کو جب راستے سے ہٹا ہوا دیکھتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی، آپ میرے مصطفیٰ کی امت ہیں۔ جب اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں شراب کا جام دیکھتا ہوں دل پھٹ جاتا ہے۔ نماز کے وقت جب ہمارا بھائی مسجدوں کے باہر گھومتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آنے والی نسلوں کو سنوارنا، سجانا، انہیں آگے بڑھانا اور اپنے نبی کا عاشق بنانا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا جواب دیں گے اپنے خدا کو
اور نسلوں کو بہتر عمدہ بنانے کے لیے ٹی وی آن کر کے ناچ و گانا دیکھنے سے ہماری نسلیں بہتر نہیں ہوں گی. نسلوں کو عمدہ بنانا ہے تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنا دو. نسلوں کو عمدہ بنانا ہے تو آپ اپنے گھروں میں ناچ گانے ٹی وی وی سی آر بند کرو اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مصطفیٰ کا عاشق بنا دو. جلسے میں آنے والی میری بہنوں میری ماں، تمہاری ذمہ داری ہے جب تمہارے کوکھ میں تمہارے بطن میں جب بچہ پروان چڑھے تو تم باوضو رہا کرو. تمہاری زبانوں پہ گالیاں نہ ہو. تم جب زبان کھولو تو کبھی کلمہ پڑھو، کبھی درود مصطفیٰ پڑھو، کبھی نعت مصطفیٰ پڑھو، کبھی تہجد پڑھو، کبھی رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. مولا میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ قاتل و ظالم نہ بنے، میرے حسین کا غلام بن جائے، علی اکبر کا شہدائی بن جائے، حسین کا دیوانہ بن جائے. جب مائے پاکیزہ ہوتی تھی تو بیٹا حسین بن کے پیدا ہوتا تھا. جب مائے پاکیزہ ہوتی تھی تو بیٹا غوث اعظم بن کے پیدا ہوتا تھا. جب مائے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی تھی تو بیٹا غریب نواز بن کے پیدا ہوتا تھا. اور ماں جب تہجد گزار ہوتی تھی تو بیٹا امام احمد رضا بن کے پیدا ہوتا تھا. اور ماں جب صالحہ ہوتی تھی تو بیٹا رب شریعت بن کے پیدا ہوتا تھا. آج ماں کا کردار بچوں کو سنوارنے کے حوالے سے بڑا ہے. میں آقا حسین کربلا میں گئے تھے، آپ جانے دیجیے، آپ کی توجہ ادھر، اس لیے کہ ہمیں آپ کو مرنا ہے یقین نا، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ ذرا سنو اور کوشش کرو کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر گناہ ہو گیا ہے، گناہوں سے توبہ کر لے انسان تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ میلے تو کل بھی آپ دیکھ لیں گے، کل میں شاید نہ آ سکوں گا، کل میں اپنا پیغام آپ تک نہ سنا سکوں گا. آج پیغام دینے آیا ہوں میں، آپ میرے ہو، میں سمجھانے آیا ہوں. روڈ پہ ہزاروں شرابی جاتے ہیں، ایک کھڑا ہوا انسان کچھ نہیں بولتا، مگر جب اس کا بیٹا شراب پیتا ہوا کہیں مل جائے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تماشا بھی مارتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے اور اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اس لیے اس کا اپنا بیٹا ہے. آپ سب ہمارے اپنے ہو، ہمارے نبی کے امتی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو. ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے منصب دیا میں آپ کو سمجھاؤں، اچھی بات بتلاؤں، آپ اپنے آپ کو سجاؤ سنوارو اور اسلامی اقدار، اسلامی قانون، اسلامی نظام کے تحت آپ زندگی گزارو. میری ماؤں، تمہارا کردار آنے والی نسلوں کو سجانے اور سنوارنے کے حوالے سے بڑا اہم ہونا چاہیے. بہترین امت ہو. آؤ دیکھو ماؤں کے کردار کو دیکھو. سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ جب وہ پیٹ میں تھے میرے غوث اعظم تو غوث پاک کی والدہ 18 پارے کی حافظ قرآن تھی. اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تھے تو وہ مکتب میں تشریف لے گئے اور مکتب میں تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کے استاذ نے پڑھایا تھا، پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بچہ جب مکتب میں جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ یہی تو پڑھتا ہے. پھر استاد پڑھاتے الف با تا سا، اس طرح پڑھاتے ہیں. اس کے بعد قاعدہ پڑھتا ہے، سن قرآن پڑھتا ہے، آگے پڑھتا جاتا ہے. پہلے دن سرکار غوث پاک مکتب میں پہنچے تھے، استاذ نے تعوذ و تسمیہ پڑھایا تھا. اس کے بعد زبان غوث پاک کھلتی ہے تو پہلا پارہ زبانیں سنا دیتے ہیں، دوسرا پارہ زبانیں سنا دیتے ہیں، تیسرا پارہ زبانیں سنا دیتے ہیں. 18 پارے اپنے استاذ کو بغیر قرآن دے کے سناتے جا رہے تھے. استاذ محو حیرت ہے، پہلی بار مکتب میں آنے والا میرا بچہ یہ کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ ایک نہیں 18 پارے اس بچے نے قرآن کے سنا دیے. ایسے عالم
आदम में उस्ताद ने पूछा था, बेटा तुम पहली बार मकतब में आए हो। बच्चों का दस्तूर ये होता है, बच्चे एक बार स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं। बेटा तुमने 18 पारे कुरान कहाँ हिफ्ज़ कर लिया? अभी पहली बार मकतब में आए हो पढ़ने के लिए। तो गौसे पाक ने जवाब दिया था, हाँ मेरे उस्ताद, मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो 18 पारे का हाफिज़ कुरान बन करके पैदा हुआ हूँ। मैं अपने माँ के शिकम में था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, जब झाड़ू देती थी कुरान पढ़ती थी, जब वजू करती थी कुरान पढ़ती थी, जब खाना पकाती थी। अपने माँ के शिकम में मैंने 18 पारे कुरान के सुन सुन करके याद कर लिया है। आज मैं पैदा हुआ हूँ तो 18 पारे का हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुआ हूँ। जब माँ आबिदा होती थी, जब माँ सालिहा होती थी, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती थी, तो उनके गोद में गुलाम हुसैन और इमाम अहमद रजा खेला करते थे। ऐ मेरी माओ, तुम भी चाहती हो तुम्हारी गोद में कोई गुलाम अब्दुल कादिर खेले, तुम्हारी गोद में कोई गुलाम मुर्तजा खेले, तो तुम भी बावजू रहा करो। तुम्हारी भी नमाज कोई कज़ा न होने पाए। तुम रो तो खुदा की बारगाह में कह के रो, मेरे मौला मेरे गोद में पढ़ने वाला बच्चा मोहम्मद बिन कासिम का जो है नुकूश की इत्तिबा करने वाला हो जाए। फिर देखो तुम्हारे गोद में कैसे अजीम बच्चे खिलते हैं। तुम्हारा भी किरदार बच्चों को संवारने में, सजाने में बड़ा अहम रहा है, बड़ा उम्दा रहा है। और बाप भी अपने बेटे को डॉक्टर बाप ने बनाए, इंजीनियर बाप ने बनाए। एक बाप की जिम्मेदारी है पहले हाफिज़ कुरान बना दे। पहले मुस्तफा पे उतरे हुए कुरान का हाफिज जब बच्चा बनेगा तो कल जब बाप कब्र में जाएगा तो बच्चा दुआ करेगा, अगर कुछ खता भी हो गई तो अल्लाह उस बच्चे के सदके में बाप के कब्र के अजाब को टाल देगा। मुझे याद आता है शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए गया। हज्जे बैतुल्लाह करने के बाद में मैं जन्नतुल माला गया, जहां माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकद्दस मज़ार पाक है। ये कब्रिस्तान मक्कतुल मुकर्रमा में है। यहाँ सहाबा की एक बड़ी तादाद मदफून है। लोग तमन्ना करते या अल्लाह जन्नतुल माला है, जन्नतुल बकी को हमारा मदफन बना दे। बड़ी पाकीज़ा कब्र है, वहाँ पर हजरत खदीजा मदफून है। वहाँ पर जब दफन किया गया, एक हाजी को उनके कब्र पे शेख मुहक्किक तशरीफ ले गए। तो जानते क्या हुआ था? कब्र से एक आवाज आ रही थी, एक भयानक आवाज। शेख रुक गए, देखते हैं क्या है, आवाज कैसी आ रही है। आपने कहा है कब्र वाले बताते तो क्यों अपने कब्र में चीख रहा है? उसने कहा ऐ शेख बता दो मैं क्यों चीख रहा हूँ। मैं अपने करतूत की बिना पे नहीं चीख रहा हूँ, मैं तो हाजी हूँ। और हाजियों के बारे में उलमा आपको बतलाएंगे, हाजी जिसका हज अल्लाह कबूल फरमा लेता है उसका हाल ये होता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक होता है गोया आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ये हाल एक हाजी का होता है। उसने कहा अल्लाह ने मेरा हज कबूल फरमाया, मैं यहाँ पे दफन किया गया, कब्र में लेटा, मुझे अपने बेटे की बुनियाद पे मुझको ये सजा हो रही है। कहा क्या मतलब? कहा मेरा बेटा शराबी है, शराब पीता है, कब्र में मुझे तकलीफ होती है। मेरा बेटा अय्याश निगाहें उसकी खराब है, अय्याशियों की चौखट पे जाता है, अय्याशियां वो करता है, तकलीफ कब्र में मुझे होती है। शेख से वो कहता है ऐ आने वाले अल्लाह के बंदे मेरा एक काम करोगे क्या? आप फरमाते कहो क्या काम है, मुझसे क्या चाहते हो? तो शेख से उसने कहा था मैं रहने वाला बगदाद शरीफ का हूँ, फला महल्ले का रहने वाला हूँ, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये मकान नंबर है, मेरे मकान पे आप चले जाओ, मेरे बेटे से आप कह दो कि तुम्हारे वालिद तुम्हारी वजह से बहुत बड़े अजाब में मुब्तला है। ऐ बेटे तो शराब से तौबा कर ले, ऐ बेटे तो जिना से तौबा कर ले, ऐ बेटे तो बुराइयों से तौबा कर ले। ये जुमला जब शेख ने सुना तो कहा तुम मेरे ईमानी भाई हो, मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। मक्का शरीफ से निकले,
بغداد کی سرزمین آتی ہے، بغداد مولا کی سرزمین پہ پہنچے، علاقے کا پتہ لگایا، گھر کا پتہ لگایا، گھر پہ جا کر کے آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے فرمایا، دروازے کو نوک کیا، دروازہ کھلا تو ایک بہت خوبصورت نوجوان نکلتا ہے، ہٹھا کٹھا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ آپ نے سلام کیا، کہا بیٹا تمہارے والد کے بارے میں تمہیں خبر ہے؟ کہا ہاں مجھے خبر ہے، میرے والد حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، مکہ میں دفن ہو گئے۔ کہا اس کے بعد بھی کچھ جانتے ہو؟ کہا مجھے کچھ خبر نہیں میرے والد کے بارے میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم شراب کب سے پیتے ہو؟ اتنا جملہ سننا تھا، اس کے ہوش اڑ گئے، آنے والا شخص مسافر ہے اور میرے شراب کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ کہا اسی پر بس نہیں، تم شراب پیتے ہو، تم عیاشیاں کرتے ہو، برے جگہوں پہ جاتے ہو۔ کہتا ہاں یہ مجھ میں عیب تو ہے، مگر یہ بتاؤ یہ آپ کو بتلایا کس نے ہے؟ آپ تو مسافر لگتے ہیں، آپ کو میرے بارے میں کس نے خبر دیا؟ اس شخص سے جب اس شخص سے آپ نے فرمایا سن میں کہیں اور سے نہیں تیرے والد کے قبر سے آ رہا ہوں، میں جنت المالا میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا، ماں خدیجہ کبریٰ کے مقدس مزار پاک میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک دردناک آواز قبر سے آ رہی تھی، میں قبر کے پاس گیا اور قبر والے کے پاس جا کر کے میں نے دیکھا کہ آواز بڑی عجیب سی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں آواز آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تم تو حج کرنے آئے تھے، تمہارے ساتھ ہی معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے باپ نے بتلایا کہ تمہارے شراب کی بنا پہ تمہارے والد کو عذاب ہو رہا ہے، تمہارے زنا کی بنیاد پہ تمہارے والد کو عذاب ہو رہا ہے۔ اے نوجوان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو شراب سے، برائیوں سے، زنا سے توبہ کر لے؟ یہ جملہ سننا تھا۔ وہ بچہ کہتا ہے اے آنے والے اسلام کے سپاہی، میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، توبہ کرتا ہے۔ اور شیخ محقق اللہ وہاں سے واپس ہوتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کا باپ جنت میں جو ہے خوشیاں منا رہا ہے، اور شیخ سے کہہ رہا ہے اے اسلام کے سپاہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے میرے بیٹے کو شراب سے روک دیا، آپ نے زنا سے روک دیا، اور اس کی آپ اچھائیاں کرنے لگا ہے، اس کے اچھے کاموں کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دی ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، نماز کو آپ جاتے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے لے کر کے جاؤ، قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں آپ اپنے بچے کو ساتھ میں قرآن سننے کے لیے بٹھا لیے، قرآن پاک اپنے بچے کو پڑھائیے، اپنے بچے کو نمازی بناؤ، اپنے بچے کو اسلام کے بارے میں معلومات دو، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ اور زمین کے اوپر تمہارا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اے رب قدیر میرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب قدیر میرے باپ کو جنت عطا فرما دے، باپ کے لیے بیٹا دعا مانگے گا، رب کریم اپنے کرم سے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو دین کا اچھا سپاہی بنائے، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو دین کا عظیم الشان جو ہے اسلام کا نمائندہ بنائے، مگر آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ آج ہمارا بیٹا فٹ بال کھیلتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا گالیاں دیتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں، کسی غریب کے بچے کو ہمارا بیٹا مار کے آتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنے بچیوں کو یہ بتاؤ اے میری بیٹیوں تم ناچنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو، تم گانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو، کئی جنت تو تمہیں ان ناچنے والی برہنہ عورتوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کئی جنت تو سیدہ فاطمہ کے جلوہ میں تمہیں رہنا ہے، سیدہ زینب کے ساتھ رہنا ہے، سیدہ آسیہ کے ساتھ رہنا ہے، تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ آج حال یہ ہے گھروں سے اسلام نکلتا جا رہا ہے، ہماری بچیاں مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے اور مرتد ہو جا رہی ہے۔ کہاں جاؤ گی تم اگر تم نے ایسا کیا؟ تمہارا خاتمہ اسلام میں اگر نہ ہوا جہنم میں ہمیشہ جلو گی۔ تم اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہو کہ تم اپنے ماں باپ کے سینے پہ آرا چلا کر کے کسی غیر کا ہاتھ تھام لو۔ اے میری بیٹیوں جہاں تمہارے ماں باپ شادی کرے وہاں مومن کے گھر میں جاؤ، وہاں پہ زندگی گزارو تاکہ تم اسلام کے سائے میں زندہ رہو۔ تمہارا بچہ پیدا ہوا تمہیں ماں کہے گا، تمہارے بچی کا بچہ پیدا
ہوا تمہیں نانی کہے گا، بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا دادی کہے گا، تمہاری شان بلند ہو جائے گی، کئی جنازہ اٹھے گا، پرانے فرشتے کہیں گی سیدہ فاطمہ کی کنیز آئی ہے، جنت کی بہاریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بیٹیوں، غلط راستے پہ مت چھاؤ۔ لوگ تمہیں اسلام سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ تم بہت قیمتی ہو، تمہاری نگاہوں میں حیا ہے، تم بہت باغیرت ماں اور باپ کی بیٹیاں ہو۔ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جو رشتہ کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ تمہیں نہیں بھٹکنا ہے، تمہیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، تمہیں کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا ہے، تمہیں سیدہ فاطمہ کی پاکیزہ کردار کو پڑھنا ہے، سیدہ خدیجہ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا ہے، سیدہ زینب کے مقدس کردار کو پڑھنا ہے، تمہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی زندگی کو پڑھنا ہے، تمہیں اپنے بچوں کے مقدس کارناموں کو پڑھنا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ میرے آقا رحمت عالم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم مسلمانوں کی پاکیزہ ماں ہیں۔ جب وہ بیمار ہو گئی تھی تو میرے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں، اے خدیجہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیے اسلام کی دعوت کو دنیا میں پھیلا دیجئے، اسلام کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک آپ کی سہیلی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے خدیجہ تم قریش کے بہت بڑے رئیس کی بیٹی ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا، قریش کی عورتیں تمہارے ساتھ اب بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہیں، تم ایسا کرو کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد عربی کا دامن چھوڑ دو، پھر دیکھو جب تم انتقال کرو گی تمہیں رونے کے لیے قریش کی بڑے بڑے سردار کی بیوی آئیں گی، بڑے بڑے سردار کی بچیاں آئیں گے، بڑے بڑے سردار کے گھر کے افراد آئیں گے، اور پھر دیکھنا تمہارا جنازہ نکل کے اٹھے گا تو قریش کے بڑے بڑے سردار تمہارے جنازے میں شامل ہوں گے، تم ایک بار میرے کان میں کہہ دو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، میں اسلام سے برگشتہ ہو گئی ہوں۔ اب آؤ دیکھو، آج ہماری مائیں اپنے بچوں کی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، ہماری بچیاں اسلام سے برگشتہ ہو جاتی ہیں، مگر جب مائیں اپنی بچیوں کو سیدہ زینب کا کردار پڑھاتی تھی، جب مائیں حضرت فاطمہ کی پاکیزگی بتلاتی تھی، تب بچیوں کا عالم کیا ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے، اچھا تم مجھ سے یہ کہنے آئی ہو میرے جنازے میں اگر میں اسلام چھوڑ دوں تو قریش کی بیویاں آئیں گی، قریش کے سرداروں کی بچیاں آئیں گی، سنو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پیغمبر کی بیوی ہوں، جب میرا انتقال ہوگا جنت کی حوریں میرا استقبال کرنے آئیں گے، مجھے کسی اور کی نہیں، مجھے جنت کے حوروں کی ضرورت ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میرے جنازے میں سیدہ آسیہ آئیں گی، سیدہ مریم آئیں گی، کسی اور کی ہمیں اپنے ناپاک کے آنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ کس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں؟ نہ ہماری نگاہیں پاکیزہ، نہ ہمارے بچوں کی نگاہیں پاکیزہ، نہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بہن پہ غلط نگاہ رکھتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے کی بہن پہ غلط نگاہ رکھتا ہے۔ کل یہ آنکھیں گواہی دیتی کہ اس نے آنکھوں سے زنا کیا تھا، کسی کے برے بات کو اگر آپ نے سنا آپ کے کان گواہی دیں گے کہ آپ کے کان نے زنا کیا، زبان سے غلط الفاظ استعمال کیا آپ کے زبان نے زنا کیا، اور کل اللہ آپ کو اس کے بارے میں سزا دے گا۔ اپنی تاریخ پڑھو، ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئی ہیں، زبان گندے ہو گئے ہیں، سوچ خراب ہو چکی ہے، وجہ یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں،
ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں، ہم نبی کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی نہیں پڑھتے ہیں۔ کل بھی ہمارے نوجوانوں کو، اسلام کے سپاہیوں کو حسن نے آواز دیا تھا، آپ میرے دامن میں سمو جا، آؤ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مقدس زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کون سعد ابن ابی وقاص ہے۔ وہ صحابی رسول ہے جنہیں میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ آؤ سنو میں بتاؤ، آپ مدائن کے شہر کو فتح کرتے ہیں، فتح کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، آگے آگے سعد ابن ابی وقاص چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے 10,000 صحابہ کی جماعت چل رہی تھی۔ ایسے عالم میں عیسائیوں نے کہا تھا اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ننگا کر کے جو ہے سامنے چھتوں پہ کھڑا کر دو، ان کے ہاتھوں میں ایک تشریح دے دیا جائے اور اس میں پھول دے دیا جائے، تاکہ جب مسلمانوں کا قافلہ نبی کے صحابہ کی جماعت گزرے، ان کے حسن کو دیکھ کر کے ان کی نگاہیں آوارہ ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز ان کی آنکھوں میں حیا ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن کی تلاوت ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز مصطفیٰ سے محبت ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ ہے، یہی ان کے دل سے نکال دو، یہ پلائق بنتی ہے۔ اور جب سعد ابن ابی وقاص آگے آگے چلتے ہیں اور 10,000 صحابہ کی جماعت پیچھے چلتی ہے، وہ عورتیں اپنے حسن کو بے نقاب کر کے اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور گزرنے والے صحابہ کو جب ڈالنا چاہتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، مومنو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یہ حیا والی نگاہ ہے، ان بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ حیا والی نگاہ ہے مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنے کے لیے ہے، یہ نگاہ ہے کسی بے پردہ عورت کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہے، ماں کے تلوے کو دیکھنے کے لیے ہے، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ہے، سیدہ زینب کو دیکھنے کے لیے ہے، سیدہ فاطمہ کو دیکھنے کے لیے ہے، تمہاری نگاہیں ناپاک نہ ہونے پائے۔ یہ آپ نے کہا تھا، 10,000 صحابی چلے گئے تھے، کسی نے ان کو پلٹ کے نہیں دیکھا تھا، عیسائی دوشیزاؤں نے پھینک دیا تھا برتن کو اور کہا تھا اے ظالمو تف تم پہ، تم اپنی بچیوں کو ایک عزت کو نیلام کرتے ہو، تمہارا یہ کردار ہے۔ اور نبی کا کردار یہ ہے، ان کے صحابہ کسی غیر پر اپنی نگاہیں بد کو نہیں ڈالتے، یہ ان کا کردار ہے۔ جب نبی کے صحابہ اتنے اچھے ہیں تو مدینے کے تاجدار کتنے اچھے ہوں گے، احمد مختار کتنے اچھے ہوں گے، ان کا دین کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول میرے اللہ۔ بھائیو، آج ہے کیا ہمارا مزاج؟ آج ہمارے محلوں میں ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ راتوں میں ہم پروگرام کر کے نکلتے ہیں، غیروں کے علاقے سے ہم جاتے ہیں، سناٹا، سب سوئے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے محلے سے نکلنا پڑے تو رات 2-3 بجے نوکڑ پہ ہمارے بچے وہاں پہ آوارگی کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کب اپنے آپ کو بدلیں گے ہم؟ کس نشے میں ہم لوگ ہیں؟ کیا فکر لے کر کے جوانیاں، یہ دولت، یہ مہنگی گاڑیاں، یہ شاندار بنگلے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا سب خش و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔ لہٰذا صحابہ کو پڑھو، صحابیات کو پڑھو، نبی کے فرمان پر بنو، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا کے زندہ رکھو۔ آؤ میں بتاؤں، اور آگے بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ ہے، روم کی سرزمین ہے، سرزمین روم پر جب آپ کو 1000 رومی فوجیوں نے قید کیا تھا، ایک دو نہیں، پڑھیے آپ، کہاں ہم کرتے ہیں؟ ہم تو بچہ ہمارا روتا ہے تو ٹی وی آن کرتے ناچ دیکھی میرا بیٹا، اور روتا ہے تو اور بھی گندی سیٹ لگا دیتے میرا بچہ اسی ماں ہو جائے۔ تو جب بچہ بڑا ہوگا تو نماز کا عادی ہوگا، تو گانا ہی دیکھے گا نا، وہ تو فلم ہی دیکھے گا نا، وہ تو بے حیا ہی ہوگا نا۔ بچوں کو اچھا بنانا ہے تو بچپن سے قرآن کی محبت